آج پروین شاکر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس صبر کو ترسے، خود اپنے سے ملنے کا تو یارہ نہ تھا مجھ میں، خود اپنے سے ملنے کا تو یارہ نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، پتھرایا ہے دل یوں کہ کوئی اس میں پڑھا جائے، یہ شہر نکلتا نہیں جادو کے اثر سے، نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے۔ مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، پہلے بھی مشکل تھی، اب اور زیادہ مشکل ہو گئی، اب کوئی گھر سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، گھر سے نکلتے ہی سر قلم ہو جاتا تھا، سر کو بچانے کی فکر میں لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے، لیکن اب تو اور مشکل ہو گئی کہ مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے۔ جو بات سر سے شروع ہوئی تھی اب دستار تک آ گئی، تو سر جانا اس کے آگے کہیں چھوٹی بات ہے نسبتاً اس کے کہ دستار چلی جائے۔ دستار مطلب آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی تاریخ، آپ کی نشانیاں، آپ کی علامتیں، سارا کچھ وہ دستار سے وابستہ ہے، آپ کی پگڑی سے وہ وابستہ ہے، جو آپ کے اجداد کی جو عزت ہے، جو توقیر ہے، جو ان کا نام و نشان ہے، وہ سارا کچھ اب مٹ جانے والا ہے، صرف آپ کا سر نہیں جائے گا، تو اب تو نکلنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس صبر کو ترسے۔ اب دیکھیے وہ بادل یہ کہاں جا کر برسا ہے، دشت میں، کسی بیابان میں، بے فیض بدن پر، جہاں اس سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے، اس بارش سے وہاں کوئی فصل نہیں اگنے والی، تو برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے۔ حالانکہ اسی ابر کو میرے کھیت جو تھے وہ کب سے ترس رہے تھے کہ وہ ابر آ کے برسے تو یہاں کچھ فصل سی آئے، کوئی فصل اگے، تو میرے کھیت ترس رہے تھے اور وہ جا کر کے برسا تو کسی بے فیض بدن پر۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو کھیت وہ جو کھیت ہے، اور ایک خود ان کا اپنا وجود جنہیں وہ کبھی کھیت اور کبھی زمین سے منسوب کرتی ہیں، اور اپنے محبوب کو کبھی ابر کہہ کے پکارتی ہیں اور کبھی کسان کہہ کے پکارتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بارش جاڑے کی اور تنہا بہت میرا کسان، وہ اپنے محبوب کو اکثر کسان کہہ کر کے مخاطب کرتی ہیں، اور جو ابر ہے وہ برسنے والا بادل مطلب اس کا محبوب ہے۔ برسا بھی تو کچھ دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے، خود اپنے سے ملنے کا تو یارہ نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے۔ اپنے آپ سے ملنے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تنہائی، اس کے بعد ایک حوصلہ چاہیے، خود اپنے اندر جھانکنے کی، تاکنے کی، اور یہ دیکھنے کی کہ آپ کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سی خرابی ہے، کہاں آپ چوک گئے، کہاں آپ نے کون سی غلطی کر دی، کہاں آپ کے اندر کون سا ہنر ہے، یہ جو دیکھنے کی، خود سے ملنے کی، کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی ملا کیجیے موقع نکال کر کے، تو خود اپنے سے ملنے کا تو یارانہ تھا مجھ میں توفیق ہی نہیں تھی اپنے آپ سے ملنے کی، میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اپنے اندر جھانک کے میں خود اپنا سامنا کروں، اتنی ہمت تو نہیں تھی، تو میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے۔ میں کہیں تنہا نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں بھیڑ میں گم رہتی ہوں ہمیشہ، جب دیکھیں صبح سے شام تک میں بھیڑ ہی بھیڑ میں رہتی ہوں۔ جتنے بھی آج وہ نائٹ کلبس وغیرہ ہیں، یا جتنے بھی ڈسکو پبس ہیں، یہ سب سارا کچھ کیا ہے، یہ سب تو وہی بھیڑ میں گم ہو جانا نا، اپنی تنہائی کے ڈر سے۔ اور ابھی بھیڑ میں گم ہو جانے کا ایک اور آسان طریقہ آ گیا، آپ کے ہتھیلیوں میں جو، آپ کی مٹھیوں میں جو موبائل رہتا ہے، یہ بھی ایک بھیڑ کی صورت ہے۔ تو خود اپنے سے ملنے کا تو یارہ نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، پتھرایا ہے دل یوں کہ کوئی اس میں پڑھا جائے، یہ شہر نکلتا نہیں جادو کے اثر سے۔ یہ شہر جو ہے پورا، یہ شہر کے سارے لوگ جیسا لگتا ہے کہ کسی جادو کے اثر میں آ گیا، سب کے دل پتھر کے ہو گئے، پتھرا گئے، احساس بالکل خالی ہے ہی نہیں، کوئی بھی حادثہ، بڑا سے بڑا سانحہ بھی اسے نہیں پگھلا سکتا، اسے نہیں رلا سکتا، اس کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں کر سکتا۔ تو پتھرایا ہے دل یوں کہ کوئی اسم پڑھا جائے، اب کوئی اسم کے ورد کیا جائے بھائی، اب کوئی ایسا نام پڑھا جائے، بار بار کوئی ورد کیا جائے، جادو کا اثر ختم ہو تاکہ لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں اور زندگی گزاریں۔ تو پتھرایا ہے دل یوں کہ کوئی اس میں پڑھا جائے، یہ شہر نکلتا نہیں جادو کے اثر سے۔ ایسا جادو کسی نے کر دیا کہ اس کے جادو کے اثر سے نکل ہی نہیں رہا۔ نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے۔ جب سفر پہ ہم نکل گئے، کسی سفر میں ہم نکلے تو شام تو آئے گی، پتہ ہے ہمیں کہ ایک وقت سورج ڈھل جائے گا اور شام آ جائے گی، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اسی راہ پہ پھر دوسرا سورج بھی، ایک نیا سورج بھی آئے گا، تو ہم اپنا سفر ترک نہ کریں۔ نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر پہ۔ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.